یہ قانون بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ کیسے اس طرح کا قانون بنا رہے ہیں؟ آپ پوری پراپرٹیز کو چھیننا چاہ رہے ہیں. یہ کام اس بل کے ذریعے مودی کرنا چاہتے ہیں. اس قانون میں یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ لمیٹیشن کا جو قانون ہے آپ وقف پراپرٹی سے نکال دے رہے ہیں. ہندو انڈومنٹ میں لمیٹیشن اپلائی نہیں ہوتا، وقف میں کیوں اپلائی ہو رہا ہے؟ ہندو انڈومنٹ بورڈ میں اور این جی ٹی ہو یا ریلویز کلیمنٹ ٹریبیونل، ایسے 14 ٹریبیونلز ہے جہاں پر ان کے فیصلے کو فائنل مانا جاتا ہے، اور بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے کہ ٹرائبونل کے ڈیسیشن کے بعد کورٹس کو نہیں جا سکتے. آپ ریویژن پٹیشن ڈالتے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اس قانون میں آپ وقف با یوزر ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مگر سیکشن 123 آف پراپرٹی ایکٹ میں آپ ٹرانسفر آف پراپرٹی اور الاؤز کر رہے ہیں. وقف با یوزر کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ مودی یہ بول رہے ہیں کہ 200 سال پرانے کاغذ لے کر آؤ، اور کاغذ نہیں نکلے گا تو وہ اس پراپرٹیز کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہندو سماج میں بائی کسٹم اینڈ بائی یوسیج ایک ٹیمپل اور ٹیمپل کی پراپرٹی بن سکتی ہے، تو مسلمانوں میں وقف با یوزر کیوں نہیں بن سکتا وقف؟ مودی سرکار کلیکٹر کو اتنا پاور دے رہی ہے کہ کلیکٹر اگر انکوائری جب کرے گا کسی پراپرٹی، کوئی بھی پراپرٹی کے بارے میں وقف کی، تو جب تک وہ پراپرٹی انکوائری مکمل نہیں کرتا وہ پراپرٹی وقف کی نہیں رہے گی. اور پرنسپلس آف نیچرل جسٹس کے پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کلیکٹر یا کوئی بھی آدمی اپنے ہی میٹر میں جج نہیں ہو سکتا ہے. یہ کون ہے آپ کلیکٹر کو اتنا پاور دینے والے کہ کلیکٹر ڈیسائیڈ؟ اگر اس ایکٹ میں، اس بل میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس بل کو قانون بننے کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی وقف پراپرٹی ہے اگر وہ گورنمنٹ قبضے میں ہے تو کلیکٹر طے کرے گا اور کلیکٹر فیصلہ بھی دے سکتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں؟ نریندر مودی مسلمانوں سے یہ پراپرٹیز کو چھیننا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، 29 کا گریو وائلیشن ہے. اس قانون میں یہ تھا، آپ دیکھیے مودی بول رہے کہ قانون ہم وقف پراپرٹی کو بچانا چاہ رہے ہیں. پہلے 95 کے ایکٹ میں تھا کہ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی چوری کرتا تو 2 سال کی قید بامشقت، ریگرس امپریزنمنٹ. مودی جی اس کو سمپل امپریزنمنٹ کر رہے ہیں. ابھی نان بیلیبل ہے، مودی جی بول رہے ہیں بیلیبل کر دوں گا میں. متولی اگر کلیکٹر کی بات نہیں سنے گا سیکشن 61 میں، تو کلیکٹر متولی کو اگر بولے گا کہ مسجد کو تم بول دو گورنمنٹ پراپرٹی نہیں کرے گا تو کلیکٹر کو 6 مہینے کی سزا. آپ بتائیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں سے؟ آپ یہ قانون بنا رہے ہیں. اور جتنے بھارت کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا، چاہے وہ این ڈی اے کی سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ قانون بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ کیسے اس طرح کا قانون بنا رہے ہیں؟ آپ پوری پراپرٹیز کو چھیننا چاہ رہے ہیں. یہ کام اس بل کے ذریعے مودی کرنا چاہتے ہیں. سر اگر اینٹیلیا کی بات کی جائے تو اس میں کئی سارے وقت کے ممبران تھے، انہوں نے نان وقت پراپرٹی اس کو گھوشت کیا ہے، تو ان کو آپ ایکشن لیجئے، ان کو ہٹائیے، اور وہ میٹر سپریم کورٹ میں ہے. مہاراشٹر کی سرکار ایک سٹینڈ لے، شنڈے کی سرکار ایک سٹینڈ لے اس کے بارے میں کہ وقف کی پراپرٹی، اور وہ تو آغا خانی وقف کا ہے، یتیم خانہ ہے وہ. میں نے 2013 میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا میں اپنی اسپیچ میں اس بات کا ذکر کیا. یتیم خانے پر آپ بنا لیے تو مہاراشٹر کی سرکار کیا بولنا ہے اس کے اوپر؟ تو یہی دیکھیے یہ قانون کیوں بنا رہے، تاکہ سرکار کلیکٹر کے ذریعے اس کو کہے گی وقف نہیں ہے، یا پھر کہے گی کہ لمیٹیشن ایکٹ کا قانون ختم ہو گیا، یا پھر ایویکیو پراپرٹیز کی جتنی پراپرٹیاں سب قبضہ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ قانون وقف کو بچانے کے لیے نہیں لایا گیا ہے، یہ قانون وقف کو ختم کرنے کے لیے نریندر مودی لائے.